Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. 2024 کا یہ آخری رمضان ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخرکار رمضان کا بھی بتایا کہ یہ آخری رمضان ہے۔ بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتیں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمان پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیات کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتیوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین درجے پر فیض ہو سکے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثرت تلاوت، نوافل اور صدقات و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے، وہ بندے مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا۔ کیونکہ ایک طرف ایک نیک اعمال کرنا بحث اجر و ثواب ہے، تو دوسری طرف ناظرین برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا انتہائی اہم فعل ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے صحابہ کرام اجمعین سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ وہ شخص جو صاحب مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں مظلوم میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور العین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور العین یہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تمہیں یقیناً متقی پرہیزگار بن جاؤ گے،
اس آیات کریمہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے۔ نہ صرف روزہ رکھ لینے سے، جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، تقوی و پرہیزگاری تب ہی روزے کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ، خاص طور پر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے درمیان اماموں کے حق و باطل کے دونوں اماموں کی ظہور خروج سے ماقبل کی حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا۔ کچھ ان نشانیاں خاص طور پر بیان کی کہ تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اس طرح امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی حدیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکہ میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک روزے دار آواز سنائی دیتا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نفس رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا، وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اس طرح رمضان میں سورج گرہن ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں صفانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفس رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 آندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت ذیل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ ہوگا؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی کھنگڑا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور زکوٰۃ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، ذی الحج میں حاجیوں کو لوٹایا جائے گا، محرم کا مہینہ، محرم کی ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات۔ اس دن وہ سوار کجاوے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائیں گے، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، زکوٰۃ میں قبائل کی بہمی کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹایا جائے گا، مینا میں بڑا خون ہوگا، بہت سارے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی۔ محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو مہدی اللہ کا خلیفہ، اس کی سنوار اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، زکوٰۃ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے؟ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15ویں رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا،
شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا۔ جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی کا قول ہے کہ وہ نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلے رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع تاریخ میں ہوتا ہے۔ چاند گرہن ہمیشہ 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان المبارک میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی قیامت سے پہلے رمضان ایسا آئے گا جس میں سے ایک ایسی شدید آواز آئے گی جو دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا آواز کہاں سے آئی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکتا تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے بس سر پکارے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل حدیث طیبہ میں صراحت ہے، قیامت سے پہلے تمام مومنوں کو موت آ جائے گی، قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت مالک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص وہ 3 عمل یہ ہے، جو انسان یہ 3 عمل کرتا ہے تو فرشتہ موت کی تعظیم کرتا ہے، وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے اور دین پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔